السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جامع مسجد کرتوا کے بارے میں، جسے ایک کلسیہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب اندلس میں مسلمانوں کی فن تعمیر کا عرصہ تقریباً 700 برس پر محیط ہے، جو 8ویں صدی عیسوی میں جامعہ کرتوا کی تعمیر شروع کیے جانے سے لے کر 15ویں صدی عیسوی میں غرناطہ کے کیسر الحمرا کے مکمل ہونے کے زمانہ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس دوران میں سینکڑوں عمارات مثلاً حمام، محلات، مساجد، مقابر، درسگاہیں اور پل وغیرہ تعمیر ہوئے، جن کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو ایک بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ اندلس میں مسلمانوں کے فن تعمیر کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہاں کے مسلمان حکمران اور عوام کی اکثریت پرانی ثقافت کی قرآن تبدیل کے قائل نہیں تھی، بلکہ یہاں ایک نئی تہذیب نے جنم لیا تھا اور اس کے نتیجہ میں ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا تھا۔ اس نئی تہذیب کے آثار ان کی تعمیرات کے ہر انداز سے جھلکتے نظر آتے ہیں۔ عرب فاتحین کا یہ قاعدہ رہا تھا کہ وہ جہاں کہیں فاتح بن کر جاتے وہاں کی علاقائی تہذیب و ثقافت کو اپنا لیتے اور اپنی تعمیرات میں اس علاقہ کی طرز تعمیر کی خد و خوال کو شامل کر لیتے۔ چنانچہ سندھ سے لے کر مراکش تک کی تعمیرات میں عربوں کے یہ خصوصیات واضح طور پر جلوہ گر نظر آتی ہیں، لیکن اندلس میں انہوں نے یکسر ایک نیا رویہ اپنایا اور ایک ایسی نئی طرز تعمیر کے موجد بنے جس میں عرب، سہوانی اور اندلس کے دیگر اقوام کی خصوصیات یکجا نظر آتی ہیں۔ ہم یہاں پر اسی طرز تعمیر کی زندہ مثال جامع مسجد کرتوا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس مسجد کی طرز تعمیر میں قدیم اسلامی طرز تعمیر، سہوانی اور مسیحی طرز تعمیر کے پہلو بہ پہلو ایک نیا امتزاج نظر آتا ہے۔ اے حرم کرتوا، عشق سے تیرا وجود، عشق سرا پائے دوام، جس میں نہیں ہے دقت بود، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ اقبال کی شعرائے پاک نظم مسجد کرتوا میں انہوں نے اس مسجد کی جو تصویر کھینچی ہے وہ دل کو چھو لینے والی اور ساتھ ہی دل کو چیر دینے والی ہے۔ اقبال وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کئی صدیوں بعد 1931 میں اس مسجد میں اذان دینے اور نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یوں تو سرزمین اندلس پر مسلمانوں کے عہدہ زری میں بہت سی دلکش و دلفریب عمارات تعمیر ہوئی، لیکن یہ جنان نفاست اور پاکیزگی جامع مسجد کرتوا کے حصے میں آئی، وہ نہ تو الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے اور نہ کسی اور ذریعہ اظہار سے اس کے حسن و جمال، تزئین و آرائش، نسیخی گلکاریوں اور نجی کاریوں کی تفصیل پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ ایسی دیدہ زیب عمارت تھی جسے بار بار دیکھنے کو جی چاہے، اگرچہ گردش ایام کے تپیڑوں نے اسے آج کچھ کا کچھ بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے حسن و خوبی اور جدت و تعمیر اور ندرت و آرائش کی وہ آثار زمانہ کے دست سے بچ سکے ہیں۔ اب بھی اپنے شاندار ماضی کی داستان زبان حال سے ستائے نظر آتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کا خیال امیر عبد الرحمن اول معروف الداخل کو سب سے پہلے اس وقت دامنگیر ہوا جب اس نے ایک طرف اندرونی شورشوں پر قابو پا لیا اور دوسری طرف بیرونی خطرات کے سدباب کا بھی مناسب بندوبست کرا دیا۔ اس نے اپنی وفات سے صرف 2 سال پہلے یہ کام شروع کروایا۔ امیر چاہتا تھا کہ مسجد کو اموی مسجد دمشق کا ہم پلہ بنا کر اہل اندلس اور مغرب کو ایک نیا مرکز ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تعمیر کی نگرانی اس نے خود کی۔ یہ عظیم مسجد وادی الکبیر میں دریائے پر بنائے گئے قدیم ترین پل کے قریب اس جگہ واقع ہے جہاں پہلے سینٹ وینسٹن کی یاد میں تعمیر کردہ ایک گرجا قائم تھا، جس کا ایک حصہ
پہلے سے ہی بطور مسجد مسلمانوں کے زیر تصرف تھا۔ السامع بن مالک الخولائی کے عہد میں جب کرتبہ دار السلطنت بنا تو مسلمانوں نے مسجد کی توسیع کے لیے مسیحیوں سے باقی ماندہ حصہ خریدنے کی خواہش ظاہر کی، مگر وہ مسلمانوں کی تمام تر رواداری کے باوجود اسے فروخت کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ لیکن جب عبد الرحمن الداخل کا زمانہ آیا تو اس نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے پورا گرجا خرید لیا۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعد 786 ہجری میں امیر نے اسے گرا کر اس کی جگہ ایک دیدازے مسجد کی دیوار کھڑی کر دی۔ تعمیر کا کام جس ذوق و شوق سے شروع ہوا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر نے 2 سال کی قلیل مدت میں اس مسجد کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ کر دیے۔ مسجد کی بیرونی 4 دیواری اتنی بلند و بالا مضبوط تھی وہ شہر کی فصیل نظر آتی۔ اس فصیل نما 4 دیواری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کی باہر کی جانب تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر پہل پشتان بنائے گئے تھے جن پر کنگریز بنے ہوئے تھے۔ مسجد کی چھت بے شمار ستونوں پر قائم ہے جن کی ترتیب کچھ اس وضع پر ہے کہ ان کے تکاتت سے دونوں طرف کثرت سے متوازی راستے بن گئے۔ ان ستونوں پر نہایت ہی پرتکلف نالی محرابیں قائم ہیں۔ یہ نالی محرابیں نہ صرف اس عظیم مسجد کا وجہ امتیاز ہیں بلکہ ہسپانوی طرز تعمیر کی پہچان بن چکی ہے۔ جامعہ کرتبہ کے ان ستونوں پر دوہری محرابیں بنی ہوئی ہیں، یعنی ایک محراب پر دوسری قائم کر کے انہیں چھت سے ملا دیا گیا۔ ان محرابوں پر کہیں کہیں قبے بنائے گئے تھے جن میں سے چند ایک ابھی تک باقی ہیں۔ چھت زمین سے 30 فٹ کے قریب بلند تھی جس کی وجہ سے مسجد میں ہوا اور روشنی کا حصول آسان ہو گیا تھا۔ چھت پر 280 جگمگاتے ستارے بنائے گئے تھے جن میں سے اندرونی دالان کے ستارے خالص چاندی کے تھے۔ اس کے علاوہ چھت مختلف چوبی پٹیوں سے راستہ تھی، ہر پٹی پر نقش و نگار کا انداز مختلف تھا۔ مسجد کے وسط میں تانبے کا ایک بہت بڑا جھاڑ معلق تھا جس میں بیک وقت 1000 چراغ جلے ہوتے تھے۔ خاص دلان کے دروازے پر سونے کا کام کیا گیا تھا جبکہ محراب اور اس سے متصل دیوار سونے کی تھی۔ سنگ مرمر کے ستونوں پر سونے کے کام سے ان کی تزئین و آرائش کا کام نہایت ہی نفاست سے کیا گیا تھا۔ درد سے بچ سکے ہیں اب بھی اپنے شاندار ماضی کی داستان زبان حال سے ستائے نظر آتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کا خیال امیر عبد الرحمن اول معروف الداخل کو سب سے پہلے اس وقت دامنگیر ہوا جب اس نے ایک طرف اندرونی شورشوں پر قابو پا لیا اور دوسری طرف بیرونی خطرات کے سدباب کا بھی مناسب بندوبست کرا دیا۔ اس نے اپنی وفات سے صرف 2 سال پہلے یہ کام شروع کروایا۔ امیر چاہتا تھا کہ مسجد کو اموی مسجد دمشق کا ہم پلہ بنا کر اہل اندلس اور مغرب کو ایک نیا مرکز ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تعمیر کی نگرانی اس نے خود کی۔ یہ عظیم مسجد وادی الکبیر میں دریائے پر بنائے گئے قدیم ترین پل کے قریب اس جگہ واقع ہے جہاں پہلے سینٹ وینسٹن کی یاد میں تعمیر کردہ ایک گرجا قائم تھا، جس کا ایک حصہ پہلے سے ہی بطور مسجد مسلمانوں کے زیر تصرف تھا۔ السامع بن مالک الخولائی کے عہد میں جب کرتبہ دار السلطنت بنا تو مسلمانوں نے مسجد کی توسیع کے لیے مسیحیوں سے باقی ماندہ حصہ خریدنے کی خواہش ظاہر کی، مگر وہ مسلمانوں کی تمام تر رواداری کے باوجود اسے فروخت کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ لیکن جب عبد الرحمن الداخل کا زمانہ آیا تو اس نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے پورا گرجا خرید لیا۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعد 786 ہجری میں
ابھی نے اسے گرا کر اس کی جگہ ایک ندازے مسجد کی دیوار کھڑی کر دی۔ تعمیر کا کام جس ذوق و شوق سے شروع ہوا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی نے 2 سال کی قلیل مدت میں اس مسجد کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ کر دیے۔ مسجد کی بیرونی چار دیواری اتنی بلند و بالا و مضبوط تھی، وہ شہر کی فصیل نظر آتی۔ اس فصیل نما چار دیواری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کی باہر کی جانب تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر پہل پشتان بنائے گئے جن پر کینگریز بنے ہوئے تھے۔ مسجد کی چھت بے شمار ستونوں پر قائم ہے، جن کی ترتیب کچھ اس وجہ پر ہے کہ ان کے تکاتت سے دونوں طرف کثرت سے متوازی راستے بن گئے۔ ان ستونوں پر نہایت ہی پرتکلف نالی محرابیں قائم ہیں۔ یہ نالی محرابیں نہ صرف اس عظیم مسجد کا وجہ امتیاز ہیں، بلکہ ہسپانوی طرز تعمیر کی پہچان بن چکی ہے۔ جامع قرطبہ کے ان ستونوں پر دوہری محرابیں بنی ہوئی ہیں، یعنی ایک محراب پر دوسری قائم کر کے انہیں چھت سے ملا دیا گیا۔ ان محرابوں پر کہیں کہیں کبے بنائے گئے تھے، جن میں سے چند ایک ابھی تک باقی ہیں۔ چھت زمین سے 30 فٹ کے قریب بلند تھی، جس کی وجہ سے مسجد میں ہوا اور روشنی کا حصول آسان ہو گیا تھا۔ چھت پر 280 جگمگاتے ستارے بنائے گئے تھے، جن میں سے اندرونی دالان کے ستارے خالص چاندی کے تھے۔ اس کے علاوہ چھت مختلف چوبی پٹیوں سے راستہ تھی، ہر پٹی پر نقش و نگار کا انداز مختلف تھا۔ مسجد کے وسط میں تانبے کا ایک بہت بڑا جھاڑ معلق تھا، جس میں بیک وقت 1000 چراغ جلے ہوتے تھے۔ خاص دلان کے دروازے پر سونے کا کام کیا گیا تھا، جبکہ محراب اور اس سے متصل دیوار سونے کی تھی۔ سنگ مرمر کے ستونوں پر سونے کے کام سے ان کی تزئین و آرائش کا کام نہایت ہی نفاست سے کیا گیا تھا۔ قلیل مدت میں اس مسجد کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ کر دیے۔ مسجد کی بیرونی چار دیواری اتنی بلند و بالا و مضبوط تھی، وہ شہر کی فصیل نظر آتی۔ اس فصیل نما چار دیواری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کی باہر کی جانب تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر پہل پشتان بنائے گئے جن پر کینگریز بنے ہوئے تھے۔ مسجد کی چھت بے شمار ستونوں پر قائم ہے، جن کی ترتیب کچھ اس وجہ پر ہے کہ ان کے تکاتت سے دونوں طرف کثرت سے متوازی راستے بن گئے۔ ان ستونوں پر نہایت ہی پرتکلف نالی محرابیں قائم ہیں۔ یہ نالی محرابیں نہ صرف اس عظیم مسجد کا وجہ امتیاز ہیں، بلکہ ہسپانوی طرز تعمیر کی پہچان بن چکی ہے۔ جامع قرطبہ کے ان ستونوں پر دوہری محرابیں بنی ہوئی ہیں، یعنی ایک محراب پر دوسری قائم کر کے انہیں چھت سے ملا دیا گیا۔ ان محرابوں پر کہیں کہیں کبے بنائے گئے تھے، جن میں سے چند ایک ابھی تک باقی ہیں۔ چھت زمین سے 30 فٹ کے قریب بلند تھی، جس کی وجہ سے مسجد میں ہوا اور روشنی کا حصول آسان ہو گیا تھا۔ چھت پر 280 جگمگاتے ستارے بنائے گئے تھے، جن میں سے اندرونی دالان کے ستارے خالص چاندی کے تھے۔ اس کے علاوہ چھت مختلف چوبی پٹیوں سے راستہ تھی، ہر پٹی پر نقش و نگار کا انداز مختلف تھا۔ مسجد کے وسط میں تانبے کا ایک بہت بڑا جھاڑ معلق تھا، جس میں بیک وقت 1000 چراغ جلے ہوتے تھے۔ خاص دلان کے دروازے عبد الرحمن الداخل کے بعد امیر ہشام اول، جن کا دور حکومت 788 ہجری سے 796 ہجری تک تھا، مسند امارات پر ممکن ہوا۔ اس نے بھی اس مسجد کی تعمیر و توسیع کا کام جاری رکھا۔ اس نے تو اپنے دور حکومت کے 7 سالوں میں تمام مالی غنیمت کا 5واں حصہ
مسجد کی تعمیر پر خرچ کیا۔ اس عظیم الشان مسجد کا وہ عظیم مینار جو 4 پہلو تھا اسی کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ اس مینار کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس یکتائے زمانہ مسجد کی تکمیل پر ماہ و سال نہیں صدیاں خرچ ہوئی، اور امین نے اپنی بساط اور ذوق کے مطابق اس پر بے دریغ خرچ کیا۔ ہزاروں مزدوروں نے سینکڑوں معماروں کی معیت میں اس مسجد کی تعمیر و آرائش میں اپنا خون پسینہ ایک کیا، تب جا کر اسے وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم عمارتوں کو حاصل ہے۔ زمانے میں تعمیر ہوا۔ اس مینار کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس یکتائے زمانہ مسجد کی تکمیل پر ماہ و سال نہیں صدیاں خرچ ہوئی، اور امین نے اپنی بساط اور ذوق کے مطابق اس پر بے دریغ خرچ کیا۔ ہزاروں مزدوروں نے سینکڑوں معماروں کی معیت میں اس مسجد کی تعمیر و آرائش میں اپنا خون پسینہ ایک کیا، تب جا کر اسے وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم عمارتوں کو حاصل ہے۔ ذوق کے مطابق اس پر بے دریغ خرچ کیا۔ ہزاروں مزدوروں نے سینکڑوں معماروں کی معیت میں اس مسجد کی تعمیر و آرائش میں اپنا خون پسینہ ایک کیا، تب جا کر اسے وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم عمارتوں کو حاصل ہے۔ اپنا خون پسینہ ایک کیا، تب جا کر اسے وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم عمارتوں کو حاصل ہے۔ جو بہت کم عمارتوں کو حاصل ہے۔